types of organizations for principles which are used to shape the learning experiences for curriculum development. ہم کس طرح سے آرگنائزیشنز کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ کریکولم میں کنٹینیوٹی ہو، انٹیگریشن ہو اور سیکوینس بھی ہو ان کانسیپٹس اور آئیڈیاز میں جو ہم ایلیمنٹری لیول پر پڑھانا چاہتے ہیں یا کسی بھی لیول پر کلاس روم میں پڑھانا چاہتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کو ہم کریکولم میں اس طرح سے ترتیب دے دیتے ہیں کہ ٹیچرز آسانی سے پڑھا سکیں. ان تمام چیزوں کو جب بچوں کے ریفرنس سے ترتیب دیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام کا تمام کریکولم بچوں کی سائیکولوجیکل نیڈز کو پورا کرے گا. اور جب یہ تمام چیزیں ایک کریکولم ایکسپرٹ، ایک ایجوکیشن ایکسپرٹ یا آپ کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لاجیکل آرگنائزیشن کریکولم میں یا لرننگ ایکسپیرینسز میں ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور آپ اپنی لاجک کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کریکولم کو ترتیب دیتے ہیں. So, if we want to make a distinction between logical and psychological organization for the preparation of curriculum or for the organization of learning experiences, we say logical organization is something which is viewed by an expert or a curriculum developer while developing the curriculum. Whereas, when we say it's a psychological organization for learning experiences, it is with reference to how it would appear to students and how students will take it. بچے اس سے کس طرح سے سیکھیں گے اور اس کو کس طرح سے دیکھیں گے. سو ہمارے پاس آرگنائزنگ پرنسپلز میں دو بیسک چیزیں آ گئی کہ ہم آرگنائزیشن کر سکتے ہیں لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ایکسپرٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہم سائیکولوجیکل آسپیکٹ بھی دیکھتے ہیں جو بچوں کے ریفرنس سے دیکھی جاتی ہے. اور ہم یہ فورسی کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بچوں کو کس طرح سے نظر آئیں گی یا وہ اس کو کس طرح سے پرسیو کریں گے. بہت دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لاجیکل اور سائیکولوجیکل آرگنائزیشنز دے آر ون اینڈ دا سیم، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کبھی کبھار ان دونوں میں بالکل فرق بھی ہو سکتا ہے یا ہم دونوں میں تفریق بھی کر سکتے ہیں. While these two organizations, which is logical and psychological, while they are the same, usually what happens is کہ جب ہم کسی کانسیپٹ کو، کسی اسکل یا کسی آئیڈیا کو لرننگ ایکسپیرینسز میں ترتیب دیتے ہیں یا ان کے لیے لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں تو ریلیشن شپ جو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس کا میننگ اور اس کا سگنیفیکینس آپ کے لیے بینگ کریکولم ڈیولپر یا ایجوکیشن ایکسپرٹ بالکل وہی ہوتا ہے. اینڈ اٹ از appropriate as it is for the students, یعنی it is also an appropriate psychological organization for the students, which means that this way of teaching or this learning experiences will develop the same required expertise among the students and it will appear same meaningful in relationship to the students. So learners کے لیے بھی وہ اسی طرح سے اپیئر کرے گا جیسے کہ وہ کسی ایجوکیشن ایکسپرٹ کے لیے اپیئر کرتا ہے. So the psychological and logical relationship they are the same. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لیول پر بچے کو اس طرح سے پڑھانا چاہیے اور وہ تمام چیزیں اپروپریٹلی بچوں کو بھی اسی طرح سے ایکسپیرئنس دیتی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں آرگنائزیشنز دے آر دا سیم. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک شارپ ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں ایک لاجیکل تھنکنگ آف ایکسپرٹ میں کہ کس طرح سے ایک ایکسپرٹ کنیکشن دیکھتا ہے جب ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی کنیکشنز کس طرح سے بچوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں اور یہ اس طرح سے ڈیولپمنٹ ایفیکٹس نہیں نظر آتے جیسے کہ یہ بچوں کو نظر آنے چاہیے. We can see the difference between the connections which are seen by the expert or education expert and the developments which are meaningful to learner. کیونکہ بچے اس طرح سے اور آپ کی طرح سے نہیں سوچ سکتے کہ ان میں کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں آپ بینگ ایکسپرٹ دیکھ سکتے ہیں. So the organizations can be different. So sometimes we are following logical organization for the learning experiences and other times we are following psychological organization
for the learning experiences to be included in the curriculum. A lot of times, a third way of organization is also being used, which is called as chronological organization. عموماً ہسٹری کا سبجیکٹ ہم پڑھاتے ہیں، جغرافی پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، لٹریچر یا آرٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک کرونالوجیکل آسپیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں، مختلف سن میں، مختلف تاریخوں میں ایک سکسیشن میں کس طرح سے تبدیلیاں آتی چلی گئیں. اور یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ہم جب ہسٹری اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم سال ہر سال کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف ایجادات آتی رہیں اور کس طرح سے مختلف ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے. اسی طرح سے آرٹ کی کیا ہسٹری ہے اور کس طرح سے آرٹ کا سبجیکٹ اوور دا ٹائم تبدیل ہوتا گیا یا کس طرح کی ایڈیشنز اس میں مختلف اوقات میں ہوتی چلی گئیں. سو ہم ایک ٹائم کو یا وقت کو یا ٹائم پیریڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. سو یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی لاجک ہمیں نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ ہم ایک کرونالوجیکل آسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں اور کرونالوجک کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ پڑھا رہے ہیں کہ کس سن میں کون سی تبدیلی آئی اور وقت کے ساتھ ساتھ کس کس قسم کی تبدیلیاں آتی گئیں، بھلے وہ ادوار میں ہو، وہ سائنٹیفک ایولیوشن میں ہو یا وہ سائنٹیفک انوویشن میں ہو یا آرٹ میں ہو. سو جب ہم تاریخوں کی مدد سے پڑھا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سال ہر سال میں کون سی تبدیلی آئی، تو کسی بھی قسم کی براڈننگ اور ڈیپننگ آف کانسیپٹ یہاں پر نہیں ہو رہی، رادر ہم یہ پڑھا رہے ہیں کہ ان سیریز کس قسم کی تبدیلیاں آتی گئی ہیں. لہٰذا کرونالوجی کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے اور کرونالوجیکل آسپیکٹ کو ہم ہسٹری، سائنس اور مختلف سبجیکٹ ایریاز میں استعمال تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک اچھے اصول کی طور پر نہیں استعمال کر سکتے جب ہم کریکولم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کرونالوجیکل آسپیکٹ سے پڑھانا نہیں چاہیے. ہم کریکولم کے کچھ آئیڈیاز کو اور کچھ ٹاپکس کو شامل کر سکتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں مختلف ادوار میں کیا تبدیلیاں آئیں، لیکن عموماً اس کو سائیکولوجیکل آرگنائزیشن سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کی براڈننگ اور ڈیپننگ آف کانسیپٹ نہیں آ رہی. لہٰذا کریکولم ڈیولپ کرتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ کرونالوجیکل آرگنائزیشن کو کم سے کم استعمال کیا جائے، جہاں ضرورت ہے وہاں اس کی مدد سے پڑھایا جائے. عموماً سائیکولوجیکل آرگنائزیشن کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے اور لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دیا جاتا ہے.